السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز و محترم علماء کرام، قابل احترام ناظم اجلاس اور ہمارے یہ بڑے ہی عزیز دوست برادر مکرم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، آج کے اس پروگرام میں شریک پودے کی سرزمین میں رہنے والے تمام دینی بھائیوں، انتہائی قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں اور معزز خواتین ملت، پردہ نشین ماں و بہن، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج 20 دسمبر 2024 بروز جمعہ میں اعظم کیمپس پونے کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت، قائد بشریت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئی، جن کے ذریعے ہم سب کو کتاب ہدایت ملی، جنت کا راستہ ملا، کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوا آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اس موقع پر ابو زید ضمیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی کاوشیں آج پونے کی سرزمین میں قابل ستائش ہیں. الحمدللہ انہی کی ٹیم نے آج کا یہ پروگرام بھی معمول کے مطابق آرگنائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کمیٹی کے تمام نوجوانوں، بزرگوں اور تمام ذمہ داروں کے میزان حسنات میں درج فرمائے اور اسے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ جماعت کا یہ قافلہ، یہ دینی کارواں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو لے کر انہیں آگے بڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے. آج کا موضوع ہے بکھرتا خاندان، اسباب اور علاج. خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان اگر مختصر لفظوں میں اس کا تعارف ہم اور آپ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں میاں بیوی اور ان کے بچے، یا دوسرے لفظوں میں ماں باپ اور ان کی اولادیں جو ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. اب اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایڈیشن کی گنجائش. آپ بھائیوں کو شامل کر لیجیے، آپ کا خاندان. بہنوں کو شامل کر لیجیے، آپ کا خاندان. آپ اپنے چاچا اور تایا کو ملا لیجیے، خاندان کا حصہ ہے. لیکن سر دست جب بات خاندان کی آتی ہے تو اس میں ہمارا ذہن ماں باپ کی طرف جاتا ہے اور ان کے ذریعہ سے اس دنیا میں آنے والی اولادوں کی طرف. تو ہماری بات بھی یہیں سے شروع ہوگی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ ہے خاندان جسے آپ فیملی کہتے ہیں. عرب کے لوگ اسے اسرہ کہتے ہیں. جسے آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے، اسرۃ ملکیہ، بادشاہی خاندان. تو اسرہ کے معنی خاندان اور فیملی کے ہوتے ہیں. خاندان کا بکھرنا، یہ بکھراؤ کسے کہتے ہیں؟ کیا بکھراؤ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگ دیس پردیس میں آباد ہو گئے؟ کوئی پونے میں ہے، کوئی ممبئی، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی بنگلور، کوئی مدراس میں ہے، کوئی کلکتہ، کوئی خلیجی ممالک سعودی اور دبئی میں ہے، کوئی قطر اور بحرین، کوئی یورپ اور افریقہ کی کنٹریز میں، کانٹیننٹ میں جا کر آباد ہو گیا ہے. کیا اس کا نام ہے بکھرنا؟ نہیں. اگر آپ دور ہیں، پردیسی ہیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے دل میں آپ کے گھر کے افراد سے متعلق محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، تو آپ دور رہ کر بھی نزدیک ہیں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت دور رہ کر بھی آپ ہر صبح ہر شام اپنے افراد خانہ، اپنے فیملی کے ممبران سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کے خط خیریت پوچھ سکتے ہیں. بولو پاسبل ہے کہ نہیں؟ آپ قریب میں. ہاں، اگر یہ پردیس کا جانا، اگر یہ مختلف گھروں میں منقسم ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ گھر میں تناؤ ہے، گھر میں رنجشیں ہیں، گھر میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتیں ہیں، تو بہرحال یہ برا ہے، اسے دور ہونا چاہیے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں. ماں باپ اور بچے
ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان ہیں، مہینے ہو گئے بیوی شوہر سے بات چیت نہیں کر رہی، گھر وہی ہے، در وہی ہے، لیکن دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، جناب شوہر صاحب ناراض ہو گئے، بیوی سے بالکل لا تعلق ہو گئے، بیڈ روم میں جانے کو تیار نہیں ہے، اسی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نفرت و قدورت کے ماحول میں یہ بکھراؤ، یہ انتشار، اسی گھر میں بیٹی ہے جو اپنی زندگی جینا چاہتی ہے، امی یہ میری پرسنل لائف ہے، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، بیٹا ہے آپ کی سننے کو تیار نہیں، میں جوان ہوں، میں اچھا برا جانتا ہوں، ابو بہت زیادہ انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، تعاون کا جذبہ ختم، ایک دوسرے کے لیے کوآپریشن نہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں، ہیں ایک گھر میں، ایک چھت نے، ایک سائبان نے سب کو سمو رکھا ہے، لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی؟ انتشار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بکھراؤ ہے، اس لیے ہمیں اسے دور کرنا ہے۔ کیسے دور کریں گے؟ جب ہم اس کی تشخیص کر سکیں گے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کس وجہ سے یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم ایک جگہ رہ کر بھی ایک دوسرے کے معاون نہیں بن رہے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا نہیں چاہتے، واٹ از دا ریزن؟ سروے کر لیجیے میرے بھائی، کتنی فیملیز آپ کو ملیں گی رشتے سے جڑے ہوئے لیکن بات چیت کا سلسلہ ختم کر چکے ہیں، میاں بیوی ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کو راضی نہیں، اللہ اکبر، 5-5 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں، مجھے نہیں بات کرنا، اللہ اکبر، کیسا رشتہ ہے پھر؟ کون سا اسلام ہے میرے بھائی آپ کے پاس؟ کس دین کے ماننے والے ہم ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اصلاح کرنا چاہیے۔ اچھا سبب کیا ہے؟ اگر اس پہ ہم غور کریں تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں کبھی کبھار نکاح کا مقصد وہ سامنے نہیں ہوتا کہ ہم نے نکاح کیوں کیا ہے۔ خاص طور سے آج کی نئی نسلوں سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ شادی کیوں کر رہے ہیں، آپ کو الگ الگ جوابات ملیں گے، ہاں کہ میرے گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی کھانا بنانے والا نہیں، ہم نے چاہا بیوی لے آؤں تاکہ 2 وقت کی روٹی میرے ماں باپ کو مل سکے۔ سوچ آپ کی اچھی ہے، لیکن بتائیے کہ آپ کے نکاح کا کل مقصد یہی ایک جزوی چیز ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بس زندگی گزر رہی تھی، ویسے بھی ہو تو گیا ہوں نا 35 سال کا، شادی کرنا چاہیے، کر لیے، ابھی تک گلی کوچوں میں زندگی بسر ہو رہی تھی، نکڑوں پر کھڑے ہو کر کمنٹس پاس کر رہے تھے، ادھر ادھر منہ مارنا عادت بن گئی، 35 سال 37 سال کے ہو گئے، کہا چلو شادی کریں۔ اس طرح کے جوابات لوگوں کو ملتے ہیں۔ میرے جوانوں، کیا یہی مقصد نکاح؟ مقصد نکاح ہمارے مطمئن نظر نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ خلیج میاں اور بیوی کے درمیان حائل ہو رہی ہیں۔ قرآن نے کیا بتایا؟ ہمیں نکاح کے تعلق سے کیا سمجھایا ہے؟ سبحان اللہ،
اگر ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 21 پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اسپاؤس پیدا کیے۔ کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون دل حاصل کر سکو۔ تم جب جاب اسپاٹ سے 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی بجا کر آؤ، اپنی ملازمت سے تھک ہار کر آؤ، تو گھر میں کسی کے لب و رخسار مسکراتے ہوئے تمہارا استقبال کرے، کسی کے ہاتھ سے ملنے والا پانی اور وہ گلاس تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائے کہ تم اپنی تکان بھول جاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت بھی تو پیدا کر دی، ایسی محبت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے رشتے جیسا اور کوئی ایسا مقدس رشتہ اظہار محبت کے لیے نہیں ملتا ہے، نہیں، نکاح سے بڑھ کر اظہار محبت کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری نئی نسلوں میں نکاح کا مقصد صرف خواہشات کی تکمیل، نکاح کا مقصد ماں باپ کے لیے 2 وقت کے کھانے بنا کر دینا اور ان کے پیٹ بھرنا۔ ہمارے جوانوں میں سیکھنا ہو، اس کا عظیم مقصد ہے کہ ہم پاک دامنی اپنائیں، خود پاک دامن بنے اس رشتے کو لے کر، اور جس سے ہم نے شادی کی ہے اس کی پاک دامنی کا بھی ذریعہ بنے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کے ذریعہ صالح اولاد کی تمنا رکھیں، امت محمدیہ میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور یہ کہ ہمارے ان خاندانوں کے بیچ ایک ایسی مثالی محبت وجود میں آئے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھ سکیں، ان کی پریشانی کو بانٹ سکیں، ان کے مصیبت اور الم کے وقت میں ایثار اور قربانی دے سکیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں ایک نہیں، کتنی شادیاں آپ نے کی؟ 4 بھی نہیں، اس سے زیادہ۔ کیا مقصد تھا؟ اس میں ایک مقصد یہ بھی کار فرما تھا کہ جو خاندان میرا رشتہ دار بنے گا وہ فطری طور سے میرا معاون، میرا سپورٹر، اور اسلام کے میسج کو جب میں انہیں پہنچانا چاہوں گا تو میری بات سننے والے بنے گا۔ اور ہوا یہی، جس خاندان میں آپ نے میرے بھائی کو شادیاں کی ہیں، لوگ آپ کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، آپ کا دایاں بانس بن گئے، اور اس طرح سے اس خاندان کے لوگوں نے آپ کی بات سننا گوارا کی، اور جب اسلام کا میسج آپ نے انہیں پہنچایا تو الحمدللہ اسلام کا یہ قافلہ روز بروز بڑھتا گیا، اور اس طرح سے میرے بھائیو اسلام کا چمن ہرا بھرا اور پھولتا پھلتا ہوا نظر آیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں کو مقصد نکاح سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے، ان کے لیے میرٹ پریپیریٹری کورسز کرائے جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کی آڈیٹوریم اور آپ کے ان پروگراموں کا حصہ یہ ضرور ہوگا کہ جب شادیوں کا دور چل رہا ہو، جب ہماری نوجوان نسلیں اور ان کا یہ کھیل شادی کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہو، تو چلیے تھوڑا سا اسلامی احکام ان کو بتا دیتے ہیں، نکاح کے مسائل انہیں سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ یہ خوشائند قدم ہوگا، یہ اچھا اقدام ہوگا جو امت کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ اسی لیے میرے جوانوں اور بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، میں مشورے دیتا ہوں جب کبھی نکاح خوانی کا موقع آتا ہے اور اس مجلس میں کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ محترم ذمہ داران، نوجوانوں کے سرپرستان، گارجینز، آپ سن لیں، یہ شادی جس کے لیے آپ نے تیاریاں کی ہیں،
ایک لمبے عرصے سے. کچھ لوگ ہیں تو سال سال بھر تیاری کرتے ہیں. بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, کچھ لوگ 6 مہینے اس تیاری میں صرف کرتے ہیں. ہال بک ہو رہا ہے, ہاں, اس کے علاوہ ہمارے خانسامہ بک ہو رہے ہیں, کیٹرز بک کیے جا رہے ہیں. جی آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. کچھ مسلمان ایسے بھی ملیں گے, نام ان کا مسلمان ہے, مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے, لیکن کہتے ہیں کہ بینڈ باجے کے بغیر شادی کہاں ہوتی. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ, نہ جانے کتنی رسمیں لوگ نبھاتے ہیں اور مناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, یہ تمام ہال کی بکنگ, یہ ٹینٹ کی بکنگ, یہ خانسامہ کی بکنگ, کیٹرز کی بکنگ اور چیئرز کی بکنگ, ٹیبلز کی بکنگ, یہ تمام کیا اسی کے بیچ آپ نے کبھی سوچا کہ میرا جوان بیٹا اب شادی کی دہلیز پر, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے, میں اس کے لیے اسپاؤس کی تلاش میں ہوں, میں اس کے لیے بیوی لانے جا رہا ہوں, اپنے گھر کی ایک بہو میں لانے کی فکر میں ہوں. لاؤ اپنے اس جوان بیٹے کو ایک اور بکنگ دے دوں, ہاں, بک آف نکاح دے دوں. دیا ہے کسی نے؟ میرے بھائیو, کوئی بزرگ, کوئی سرپرست, کوئی گارجین ایسا ہے میں پوچھ سکوں کہ آپ نے کسی کو نکاح کے مسائل اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو شادی سے پہلے دیا ہو کہ بھائی پڑھ؟ صحیح بخاری میں کتاب النکاح ہے, وہ چیپٹر کم سے کم زیروکس کرا کے ٹرانسلیشن کے ساتھ دے دیا ہو کہ ذرا بیٹے پڑھ لو, بیٹی تیاری کر لو. میاں بیوی کے حقوق کتاب چھپی ہوئی ہے, دا رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائف اپان ایچ ادر, دیا ہے آپ نے. میرے بھائی, ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا سکے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو, ہم نے اپنی جوان بیٹی کو شادی سے پہلے یہ کتاب بھی بک کی, منگایا اور امیزون نے ہمیں بھیجا اور ہم نے انہیں پڑھنے کے لیے دیا؟ ہے کوئی؟ میرے بھائی, خال ہو سکتا ہے, لیکن اس مجلس میں مجھے تو ایک بھی ہاتھ نظر نہیں آ رہا. کیا یہ محرومی نہیں؟ انشاءاللہ وعدہ کریں, اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو تیاریاں کریں, اسلام کے دائرے پہ شادیاں ہوں, اور اس کا ایک حصہ یہ ہو, آپ کے بچوں کی شادی کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہو کہ آپ انہیں لا کر دیجیے اپنے اچھے علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں, علماء دین کی لکھی ہوئی کتابیں جو آتھینٹک نکاح کے مسائل, ہاں, چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, الحمدللہ معتبر علماء کرام نے لکھا ہے. حقوق الزوجین, میاں بیوی کے حقوق لا کر کے دیجئے. آداب الزفاف, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو عربی میں ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو چکا تھا, اب شاید انگلش میں بھی آ گئی. ابو زید صاحب آ گئی ہے, غالباً انگلش میں بھی اویلیبل ہے کہ اسپاؤسز کے لیے آداب کیا ہیں زندگی جینے کے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس میں بھرے پڑے ہیں. تو انشاءاللہ ایسی تیاری کریں گے ہم. دی بھائیو, اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم اگر ایسا کریں گے تو مجھے کہنے دیجیے کہ ان جوڑوں کے ساتھ خوشی اور مسرت کی حقیقی بہاریں آپ کے گھروں میں آ سکیں گی, اور خوشی کے ماحول میں یہ اسپاؤس اپنی زندگی بسر کر سکے گا, اس لیے کہ اس نے ایک دوسرے کا مقام سمجھ لیا ہے, ایک دوسرے کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں میں ہے. بیوی جانتی ہے میرا شوہر اس کا رتبہ اور مقام کیا ہے, اور شوہر بھی جانتا ہے مجھے بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے احترام اور ریسپیکٹ کے دائرے میں وہ دونوں آگے بڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ جب حق تلفی نہیں ہوگی تو میرے بھائی یہ انتشار اور یہ بکھراؤ نہیں ہوگا. نمبر 2, بکھرتا خاندان. اس کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسپاؤسز میں دین سے دوری پائی جاتی ہے. دین بیزار ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں مست و مگن ہیں, اپنی من چاہی زندگی وہ بسر کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی مرضی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جینے کا طریقہ وہ اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے. تعلق باللہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے آئے دن انبن کی کیفیت نظر آتی ہے.
تو میرے بھائیوں، دین سے قربت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم دیندار کیسے بنیں گے؟ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم دین کا علم سیکھیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے برادر مکرم ابو زید ضمیر صاحب کو کہ انہوں نے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ یہاں جاری رکھا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں پر آڈیٹوریم میں ایسے دروس بھی ہوتے ہیں جہاں حاضری کے لیے لوگوں کے پاس پنچنگ کارڈ ہے، ہاں، میل فیمیلز وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ باضابطگی کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں نوٹس دیے جاتے ہیں، اس کا ایگزام ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ علم کی راہ پر رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علمی کاروں کو یوں ہی پھلتا پھولتا رکھے۔ تو علم سیکھیے، اور جب علم سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ توحید کے بعد عملی میدان میں جو عمل ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، بھائیو کون سا ہے؟ بولو کون سا عمل؟ عقید توحید کی مضبوطی کے بعد جس عمل کا مطالبہ سر فہرست ہے، جس کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، بولو کون سا عمل ہے؟ جی، نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا۔ آپ پڑھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جاؤ، خود بھی اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، خود بھی ادا کرو اور حکم بھی دو۔ آج بہت ایسا دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ لوگ نمازی ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، لیکن گھر کی حالت کا پتہ کیجئے، بیوی میں دینداری نہیں اور نماز نہیں پڑھتی۔ تو بھائی کیا حال ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ارے وہ اپنے من کی مالک ہے نا، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ اچھا بزرگ، ذرا یہ بتائیے، آپ کا بیٹا کالج جاتا ہے لیکن نماز میں نظر نہیں آتا، تو مولانا وہ ہے بھی تو بڑا نا، اپنا اچھا برا جانتا ہے، حق اور باطل تو پرکھتا ہے نا، تمیز اور شعور والا ہو گیا، مجھے کہنے کی ضرورت کیا، میں تو نماز کے لیے آتا ہوں۔ بیٹی آپ کی ماشاءاللہ کیمپس میں میڈیکل سائنس پڑھ رہی ہے، آپ اسے ہائر ایجوکیشن دلا رہے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم چھوٹ جائیں گے، ہم یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے، ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا میرے ساتھ نہیں چھوٹیں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا۔ اس لیے نماز ہمیں خود پڑھنا ہے اگر ہمیں دیندار بننا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کی شروعات یہاں سے ہوگی۔ جھک جائیے اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہو جائیے اگر اس کا شکر ادا کرنا ہے، رکوع کر لیجئے اس کے سامنے، وہ راضی ہو جائے گا، آپ کی منتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ سن لیجئے، جن گھروں میں نماز ہے، جس گھر کے افراد میں نماز ہے، کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بیٹیاں بھی نماز ادا کر رہی ہیں، بالغ بچے بھی نماز سے جڑے ہوئے ہیں، آنے والی بہویں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، جن گھروں کو نماز سے آباد رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال رکھے گا۔ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے ان کا، کسی موقع پر سن لیجیے گا، نماز سے جڑ کر دیکھیے، اور پھر اللہ سے اپنی بات کہہ کر دیکھیے، اللہ کس طرح اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوتا ہے، اور کس طرح اس کی امیدیں، اس کی تمنائیں اور اس کی جائز اور حلال چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ یہ عہد کرو کہ نماز ہم خود پڑھیں گے، 5 وقتہ نمازی بنیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیں گے۔ اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسپاؤس کو دعا دی ہے۔ کس کو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، 1308 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فصلت، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر، اس آدمی پر جو رات کو اٹھتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے اور اپنے اسپاؤس کو، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہے۔ اور دوسری یہی حدیث دوسرے اور الفاظ کے ساتھ دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو جگاتا ہے رات میں، اگر بیوی جاگنے میں سستی برتتی ہے تو پانی کی فوار اس کے چہرے پہ مارتا ہے اور جگا دیتا ہے۔ دونوں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان ہونے پر فجر جا کر کے یہ شوہر مسجد میں ادا کرتا ہے اور بیوی اپنے گھر پر وقت پر یہ نماز پڑھتی ہے۔ اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کے امام اعظم قائد جن و بشر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا فَصَلَّتْ، اور اللہ کی رحمت برسے اس خاتون کے اوپر جو رات کو اٹھتی ہے، خود نماز پڑھتی ہے باوضو ہو کر، اپنے اسپاؤس کو، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری روایات کے الفاظ ہیں جو اس کے ہم معنی ہیں کہ اگر شوہر جاگنے میں سستی برتتا ہے تو وہ بیوی پانی کی پھوار لا کر اس پہ مارتی ہے، اسے بھی جگا دیتی ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ ایسے مرد اور ایسی عورت پر اللہ کی رحمت برسے۔ بولو بھائیو، پیارے نبی کی دعا ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ تعالی ہمیں راتوں کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم ہمیں جاگ کر اپنے گھر والوں کو جگا کر فجر کی نماز تو وقت پر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ کسی کو تہجد کی توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے کہ میرے بھائیو جب اللہ کے ہاں دی ہوئی درخواستیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے جوان روزانہ صبح سویرے اخبارات چاٹتے ہیں، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، مختلف بلیٹنز سنتے ہیں، کہاں پر ویکنسی ہے، کہاں پر جاب ہے، کہاں جاؤں میں انٹرویو دینے کے لیے۔ اے میرے جوانوں، بتاؤ کیا آپ نے کبھی اللہ کا یہ دروازہ کھٹکھٹایا؟ کبھی آپ نے اپنا اپلیکیشن رات کے تیسرے پہر میں لکھ کر اللہ کو دیا ہے؟ آپ نے بول کر اللہ کو سنایا ہے جب اللہ فرماتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے اس وقت مجھے یاد کرے، مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، مجھ سے روزی کی کشادگی کی دعا مانگے میں اسے کشادہ روزی دے دوں، مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کون ہے؟ اگر ہماری درخواست اس وقت جاتی ہے، بولو بھائی قبول ہوگی یا نہیں؟ جی حاضرین، اللہ پکارتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ جوانوں، آؤ اپنی ان ڈگریوں پر ہی مکمل بھروسہ نہ کرو۔ یہ ڈگریاں ایک سورس اور ذریعہ ضرور ہیں، لیکن یہ روزی رساں، بولو روزی دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس جیسا پاورفل، متین اور قوت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوری دنیا کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اس کے سامنے درخواست رکھنا ہے، نماز قائم کرو، اللہ کے رسول کی دعاؤں کے مستحق بنو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 پڑھیے، 55۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب سے راضی تھے، ان کا رب بھی ان سے راضی تھا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے خوش تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا بہت امپورٹنٹ سورس، بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ بولو نماز۔ انشاءاللہ ادا کریں گے؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کر بھی تو مسلمان ہوں۔ ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں نبی کی سیرت ملی ہے، سنت ملی ہے۔ میرے بھائیو، ہماری زبان سے باتیں اچھی لگتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیسا دعویٰ ہے ہمارا حب رسول کا۔ پیارے رسول تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور ہم اپنی 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمارے فرائض ادا نہیں ہوتے۔ تو آئیے اپنے آپ کو دینداری کے ماحول میں لائیے، رچائیے بسائیے، اور دیکھیے آپ کے گھروں میں کس طرح خوشحالی کی بہاریں ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتیں کیسے پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آمادہ کرے گا، اور اس طرح سے میرے بھائیوں پرکیف بہاروں میں اپنی زندگی آپ گزار سکیں گے۔ تو دین سے دوری کبھی کبھی یہ سبب بنتی ہے ہمارے درمیان بکھراؤ کا، انتشار کا۔ کبھی کبھار مسائل جب آتے ہیں، کوئی لڑکی کا سرپرست آ کر جب یہ کہتا ہے کہ مولانا شادی کیا تھا میں نے، ایسے ایسے لوگ تھے، لیکن دیکھیے ہمارا داماد ایسا نکل گیا، ذرا سمجھائیے۔ اس وقت پوچھنا پڑتا ہے کہ چاچا محترم بتائیے آپ کا داماد نماز پڑھتا ہے؟ اگر جواب آتا ہے کہ ہاں، تو دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف اور تقوی ہے، شاید اس کو بتایا جائے تو وہ اپنی بیوی کا حق بھی دینے کو تیار ہو جائے۔ لیکن جب جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب وہ تو جمعہ بھی مشکل سے پڑھتا ہے، پڑھ لیا ورنہ وہ بھی غائب، تو پھر دل میں ایک میرے بھائیوں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے۔ اس آدمی کے سامنے زبان کھولنا کتنا مشکل ہے، اسے اللہ کی طرف لانا کس قدر میرے بھائیوں ممکن بنایا جائے۔ آدمی کو فکر مندی لاحق ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کا حق وہ ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ اسلاف کا دیا ہوا قاعدہ ہے، من ضیع الصلاۃ فہو لمن سواها اضیع۔ جس نے اللہ کا حق جو نماز ہے اس کو ضائع و برباد کر دیا، تو بندوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا، بچوں کا حق بدرجہ اولا ضائع کرے گا، اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کا حق مارتے ہوئے اسے ڈر نہیں آئی، آپ کا حق مارتے ہوئے اسے کب ڈر آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، دین سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، گھر بنا رہے گا، گھر جٹا رہے گا، جمع رہے گا، خاندان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر یہی دین سے دوری ہے تو میرے بھائیوں پھر بکھراؤ اور انتشار کے لیے تیار ہے۔ نمبر 3، دین ہمارے خاندانوں کے بکھراؤ کا ایک تیسرا سبب ہے بچوں کی غیر اسلامی تربیت۔ اللہ نے ہمیں نواز دیا، ہمیں اللہ نے بچے دے دیے، ننھی منی بیٹیاں عطا فرما دی، اچھے جوان بیٹے عطا فرما دی۔ ہم ان کی تربیت کے تعلق سے میرے بھائیوں بیدار نہیں، انہیں ضائع کر رہے ہیں۔ بچپنا ہے، آج 10 سال 12 سال 15 سال کا، تو ہم نے یہ کہہ کر اسے جانے دیا کہ ارے مولانا بھی بچہ ہے، ابھی تو بیٹی میری 10 سال کی ہے 12 سال کی ہے، نماز کے لیے کون سا وقت چلا گیا ہے، پوری زندگی بعد۔ اچھا، جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، یہ بیٹی جوان ہو گئی، تو انکل بیٹا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کالج جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، نماز میں آنا چاہیے نا، لے کر آئیے۔ مولانا بڑا ہو گیا ہے، جوان ہے، بالغ ہے، بتانے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو سب جانتا ہے نا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آئے گا تو پائے گا، نہیں آئے گا تو خود اپنا گھاٹا اٹھائے گا۔ آپ نے بچپن یہ کہہ کر جانے دیا کہ ارے 10 12 سال 15 سال کون سی عمر چلی گئی، پڑھ لے گا بعد میں، بیٹی پڑھ لے گی، حجاب بعد میں کر لے گی، اور اب جب جوان ہو گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ارے بڑے ہیں، بالغ ہیں، کون جائے گا ان کے منہ لگنے، وہ خود اپنا اچھا برا جانتے ہیں، اس لیے میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ یہ دینداری ہے؟ کیسے دینداری ہے؟ ہم نماز کے لیے مسجد آ گئے، ہم نے سمجھ لیا پورا دین ہم نے ادا کر دیا، اس کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، ہماری رعایا یہ بچے ہیں، اگر ہم نے بچپن میں ان کو ضائع کر دیا، اللہ سے دور رکھا، مسجدوں سے دور رکھا، نمازوں سے دور رکھا،
بڑوں کے ادب و احترام نہیں سکھلائے، چھوٹوں پر شفقت کی تعلیم ہم نے نہیں دی، اور یہ آداب اور اخلاق جو سکھانے کی ذمہ داری ہماری تھی بحیثیت سرپرست، ہم نے اگر ضائع کر دیا ہے تو سن لیجئے آپ بھی بڑھاپے میں ضائع ہو جائیں گے۔ مت توقع رکھیے کہ یہ بچے آپ کی خبر گیری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ کو بتا رہا تھا خاندان کا بکھراؤ، اس کا ایک سبب بچوں کی غیر اسلامی تربیت ہے۔ ہمیں جس کو ادا کرنا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ انہیں ضائع کر دے جن کی روزی روٹی کا وہ ذمہ دار ہے۔ روزی روٹی کا ذمہ دار کن کا ہے؟ بیوی اور بچوں کا۔ اگر اس نے ضائع کر دیا تو پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے گنہگار ہونے کی دلیل بس اتنی کافی ہے کہ اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا، تربیت کی ذمہ داری اس نے نہیں نبھائی۔ اور میرے بھائیوں، اتنی ہی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مسجد کو آباد کر رکھا ہے، میرا بیڑا پار ہے، بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، بیٹیاں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، بچے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، مجھے کیا؟ تو سن لیجیے، اللہ کی قسم ہماری ان نمازوں کی خیر نہیں، ہمارے ان اعمال کی خیر نہیں اللہ کی نظر میں۔ اگر ہم نے اپنے ماتحت اپنی رعایا، اپنے بیوی بچوں کو اس طرح سے ضائع کر ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اچھائیوں کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے نہیں روکا، اللہ کی قسم یہ نمازیں دھری کے دھری رہ جائیں گی، جنت سے محرومی میسر ہوگی۔ دلیل پڑھیے، صحیح بخاری 7150 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میرے بھائیو، یہ حدیث، اس کا ترجمہ سادے انداز میں یہ ہے، غور سے سن لیجیے۔ میرے بھائیو، گرہ بنا لیجئے، میری بہنوں اسے نوٹ کر کے لے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، اللہ نے جس کے ذمہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، وہ ان کی تربیت کرے، ان کو اچھائیوں کا حکم دے، وہ انہیں برائیوں سے روکے، اگر وہ مر جاتا ہے اور اپنے اس رعایا کو ضائع کر دیتا ہے وہ غاش لرعیتہ، تو سن لیجیے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کی جنت اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ بتائیے پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ بتائیے پھر ہماری دی ہوئی زکوٰۃ کیسے کام آئے گی؟ بتائیے ہمارے رکھے ہوئے روزے اللہ کے ہاں کیسے کام کیے جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا؟ ان نئی نسلوں کو میرے بھائیو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، ہم نے انٹرنیٹ دے دیا،
ہم نے اینڈرائڈ فون انہیں دے دیا. بیٹا رات بھر جاگ کر اپنی نیند قربان کر کے لوگوں سے چیٹنگ کرتا ہے, مختلف ویب سائٹس پر جا کر غلاظتوں بھری تصویریں دیکھتا ہے, پوری رات گزار دیتا ہے. ہم باپ ہیں, گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, بیٹی اپنی زندگی گزار رہی ہے, ابو اور امی میری پرسنل لائف ہے. آپ چپ ہیں, آپ خاموش ہیں. مجھے بتائیے ہمارے گھر میں اگر یہ منکر ہے, ہمارے گھر میں یہ غیر اسلامی کام ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں یہ غلاظتیں دیکھی جا رہی ہیں, ہمارے گھر میں یہ پورن ویب سائٹس پر جا کر ہمارے بچے اپنی نیندیں خراب کرتے اپنے کھاتے میں گناہ لکھوا رہے ہیں, ہم خاموش. کیسی دینداری؟ مجھے بتائیے ذرا, کون سی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے جو مل گئی؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اگر آج آپ نے انہیں ضائع کر دیا تو کل کو آپ امید نہ رکھیے یہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی لاٹھی بنے گی. مت امید رکھیے یہ آپ کا سہارا بنے گی. مت امید رکھیے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے. بلکہ بہت ممکن ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں جب آپ بڑھاپے کو پہنچیں تو یہ اولڈ ایج ہوم کا راستہ آپ کو دکھا دیں کہ چلو ابو فیس بھرتا رہوں گا, آپ وہاں رہیے. امی آپ کے آئے دن کی بیماری, آپ کے آئے دن کی آواز ہمیں برداشت نہیں. امی چلو وہاں رہو, فیس میں بھر دیا کروں گا. اللہ اکبر. اولڈ ایج ہوم یورپ نے جس کا چلن عام کر دیا ہے, میرے بھائیو اسلام نے ہمیں یہ مزاج نہیں دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک ہو جو قرآن نے دیا ہے کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو, اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ اے لوگو دیکھو ماں باپ کی بات مانو. ہاں اگر ماں باپ مشرک ہیں, کافر ہیں اور شرک کرنے کے لیے کہیں تو وہاں ان کی بات نہ مانو, لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, ان کا راشن پانی دو, ان کو کپڑے لتے دو, ان کے ساتھ اچھا ویوہار اور برتاؤ کرو, ان کے دوا علاج کی ضرورت پوری کرو, بیٹھ کر کے ان کے پاؤں اور ہاتھ دبا کر ان کی دعائیں لے لو. مشرک ہیں, کافر ہیں, پھر بھی تمہارے لیے جنت کا سہارا. اسلام نے یہ تصور دیا, خاص طور سے بڑھاپے میں مل جائیں, دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے ایک مل جائے, باپ مل جائے, ماں مل جائے, بڑھاپے میں یہ تمہارے لیے جنت ہے, ایک قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. آؤ اپنی جنت بک کر لو ان کی خدمت کر کے. صحابی رسول معاویہ بن ابو جہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, سنن نسائی کتاب الجہاد کی روایت, کہتے ہیں اللہ کے رسول منادی نے آواز لگائی ہے, منادی نے آواز لگائی ہے, میدان کارزار میں جانا ہے, میں بھی نام لکھانے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول رجسٹر کرا دو. اچھا تمہاری ماں؟ ہاں میرے پاس بوڑھی ماں ہے جس کا میں خادم ہوں, جس کا میں سہارا ہوں, جس کے بڑھاپے کی لاٹھی ہوں. اللہ کے رسول مشورہ چاہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الزمها فإن الجنة تحت قدمیها. جاؤ اپنی اسی ماں کے پاس رہ کر اس کی خدمت کرتے رہو, تمہاری جنت تو اسی کے قدم تلے. اللہ. تو یہ ماں باپ کی قدر و قیمت ہے, لیکن یہ بچے کب سمجھیں گے؟ جب ہم ان کی اسلامی تربیت کریں گے. اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا میرے بھائی, وہ بھی ہمیں بڑھاپے میں ضائع کر دیں گے. اور یاد رکھیں یہ دنیا آپ کو اتنا ہی دے گی جتنا آپ اسے دیں گے, آپ اس سے زیادہ کی توقع مت رکھیے. اس لیے تربیت اولاد کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نبھائیں. اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک سبب یہ بھی ہے خاندان کا بکھراؤ کیوں ہے؟ مخلوط تعلیم, کو ایڈوکیشن. ایک کلاس روم ہے, بچی کو آپ نے بھیج دیا, بیٹے کو آپ نے ایڈمیشن دلا دیا, ٹیبل ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں, اسی بینچ پر ایک کرسی پر بوائے, ایک پر گرل, ایک پر لڑکا, ایک پر لڑکی بیٹھے ہوئے. کو ایڈوکیشن کیا مزاج دے رہا ہے ہماری نئی نسلوں کو؟
دیکھو تم آزاد ہو، اس کلاس روم میں تم کسی سے بھی بات کرنا چاہو کوئی نہیں روک سکتا، جس لڑکی سے تم کنورزیشن کرنا چاہو آزاد ہو۔ تم اسکول کے باہر، کالج کے باہر کی کینٹین میں بیٹھ کر جس کسی کے ساتھ چاہو، جس لڑکی کو چننا چاہو، بیٹھ کر اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ٹہل سکتے ہو، تم آزاد۔ مخلوط تعلیمی ادارے آزاد روی سکھاتے ہیں، اور یہ آزاد روی کی ذہنیت کہاں تک جاتی ہے کہ اب تو تم بڑے ہو گئے ہو نا، اب ماں باپ سے بھی آزاد، اپنے سرپرستوں سے بھی آزاد ہو۔ گورنمنٹ نے تمہارے اپنے رائٹس دیے ہیں، ماں باپ کا بھی بولنا تمہارے لیے انٹرفیئر ہو سکتا ہے، تو وہی باپ، وہی ماں، کوئی ایڈوکیشنل اداروں میں پڑھی ہوئی بیٹی آتی ہے، مجھے کہنے دیجیے امی میں نے اپنے لیے اپنا اسپاؤس چن لیا ہے، میری کلاس کا لڑکا ہے، بڑا اسمارٹ ہے، ابو کو بتا دو۔ امی جواب دیتی ہے بیٹا تمہارے ابو راضی نہیں ہیں، انہوں نے تو کوئی اور رشتہ دیکھا ہوا ہے تمہارے لیے، بیٹی ناک مت کٹاؤ، اپنے ابو کی ناک مت کٹاؤ۔ بیٹی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ امی یہ تو میری پرسنل لائف ہے نا، مجھے بھی حق ہے، اس میں انٹرفیئر کیوں ہے؟ اگر آپ لوگ نہیں مانے تو کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یا اللہ، یہ دن بھی اس ماں باپ کو دیکھنے تھے کہ ایک بیٹی چیلنج کر رہی ہے، ایک بیٹی چیلنج کر رہی ہے۔ یہ کون سی بیٹیاں ہیں جن کو آپ نے وہ کلاس روم دیا جو کوئی ایڈوکیشن والا ہے، جن کو آپ نے وہ کالج دیا جو کوئی ایڈوکیشن والا ہے، جن کو آپ نے ایسا اسکول اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن دیا جہاں پر کوئی ایڈوکیشن ہے، آج وہ آزاد ہو کر اس قدر آزاد ہو گئے ہیں کہ آپ سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، اور اب وہ آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج جو ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، یہ ہمارے قوم کی بیٹیاں جو کسی کا ہاتھ پکڑ کر میرے بھائی کو چلی جا رہی ہیں، ماں باپ کا کو خیر بات کہہ دے رہی ہے، دین اور اسلام کسی بھی دھرم کی پرواہ کیے بغیر اپنی چاہتوں پر چل رہی ہے، یہ کس کی دین ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی قسم اس میں ہی کوئی ایڈوکیشنل اداروں کا بہت بڑا رول ہو رہا تھا۔ گھر نہیں اجڑے گا، خاندان نہیں بکھرے گا۔ کتنے باپ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، کاش یہ سننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی کہ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہے گی کہ میں آپ سے آزاد ہوں۔ وقت، میرے بزرگوں، وقت ہے، خاص طور سے بیٹیوں کے لیے۔ گرلز اسکول ہیں تو داخلے دلاؤ، نہیں ہیں قائم کرو۔ گرلز کالجز ہیں، بھیجو اور نگرانی کرو، نہیں ہیں تو جاؤ کسی کلیہ خدیجہ کو چن لو، کسی کلیہ عائشہ میں پڑھا لو، کسی کلیہ صفیہ اور حفصہ کی طرف قدم بڑھا لو، اور ان قلعوں میں لے جا کر اپنی بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کر لو۔ اگر یہ دین سیکھ گئیں تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ انجینئر نہ بن سکے، ہو سکتا ہے وہ مینیجر نہ بن سکے، ہو سکتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر نہ بن سکے، ہو سکتا ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی کرسی پر نہ بیٹھ سکے، لیکن عالمہ فاضلہ بن کر کے اگر نکلے گی انشاءاللہ وہ دعائیں کرے گی۔ بولو بھائیو، کرے گی کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ نے کوئی ایڈوکیشنل اداروں میں جھونک دیا تو آپ بکھرنے کے لیے، منتشر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ سروے کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے آج کل جو حالات۔ اللہ اکبر۔ ایک مسجد سے خبر آئی، ایک اسکول کے لوگوں نے بتایا کہ 2 بیٹیاں یہاں پڑھ رہی تھیں، مسلمہ تھیں، وہ ٹی سی لینے چلی آئیں، کہا ہمیں ٹی سی دے دیجئے۔ تو کیوں بیٹا، ابھی تو آپ کی تعلیم چل رہی؟ کہا نہیں، دے دیجئے، اب ہمیں فلاں اسکول میں جانا ہے پڑھنے، ہندو اسکول میں۔ کیوں؟ کہا ہم نے اپنا دھرم بدل لیا ہے، اب ہم وہاں ایڈمیشن لیں گے۔ ایسا سیاہ دن سماج کے کچھ ماں باپ نے دیکھا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو مخلوط تعلیمی ادارے جو زہر پلا رہے ہیں
ہمیں ان سے اپنے نئی نسلوں کو دور رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قوم کے قائدین سے کہوں گا کہ اگر ایسے تعلیمی ادارے آپ نے قائم کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کو دعائیں ملیں گی، ماں باپ دعا دیں گے، ان کی پڑھنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی۔ اور اگر ابھی نہیں تو سنبھل جائیے، قائد ہیں آپ رہبر ہیں، آپ ان کے لیے ایسے تعلیمی اداروں کو قائم کیجئے جہاں سکون کے ماحول میں بوائز بھی اپنے کیمپس میں پڑھ سکیں اور گرلز بھی اپنے کیمپس میں یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ قوم کے قائدین کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، علامہ اقبال کہہ کر گئے، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ۔ بے دین ہو کر ہمارے بچے نکلیں گے، بے دین ہو کر ہماری بیٹیاں وہاں سے آئیں گی، کیا خبر تھی؟ ہم نے تو انگلش ایڈوکیشن کے لیے، فراٹے سے انگلش بولنے کے لیے ہم نے داخلہ دے دیا تھا، لیکن یہ ملحد اور بے دین ہو جائیں گے، اس کی خبر کہاں تھی؟ کر لیجیے، وقت ہے، علماء آپ کو یاد دلا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، اب بھی سویرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوط تعلیمی اداروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مخلوط ادارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بکھرتا خاندان، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں ماں باپ کی طرف سے بے جا سختیاں ہوتی ہیں، بے جا سختیاں، ان سختیوں کو بچے برداشت نہیں کر پاتے، ان کے دلوں میں پھر آپ کے تعلق سے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے بزنس کا ایک ساتھی بنا لیا بیٹے کو، کوئی غلطی ہو گئی، بزنس میں آپ کا لاس ہو گیا اور آپ نے کہا بس آج کرتا ہوں کک آؤٹ، اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ غصہ ہوئے لیکن سنبھالیے نا، دنیاوی فائدے میں لاس ہو گیا، اتنا ہوا ہے نا، سمجھا دیجئے بٹھا کر، بیٹا سمجھدار ہے نا، اسے ڈیل کرنا سکھا دیجئے کسٹمرز کے ساتھ، آئندہ ایسے غلطی نہیں کریں گے۔ اور بھی کبھی کبھی ہماری نسلیں چھوٹی موٹی غلطیاں سغائی کر بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے مزاج کے خلاف اسے برداشت نہیں کر پاتے اور اپنے لاٹھی اور ڈنڈے اپنی عصا اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ان کے دلوں میں آپ کے تعلق سے نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، آپ کا خون ہے لیکن وہ آپ سے بغض رکھنے لگتے ہیں اور اس طرح سے خاندان منتشر ہونے لگتا ہے۔ تو جب صغیرہ کی بات ہو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں، انہیں اصلاح کا موقع دے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ کی قسم آپ ان کے دلوں میں بیٹھے رہیں گے، آپ ان کے دلوں پر حکومت کریں گے، آپ حکمراں بن کر کے رہیں گے اور ہمیشہ وہ آپ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار رہیں گے۔ لیکن اگر ہر چھوٹی موٹی غلطی پر ان کی پکڑ ہوگی، انہیں سخت سزائیں دیں گے تو وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے۔ ہاں، معاملہ جب کبیرہ کا ہو، کبیرہ بڑا گناہ، میجر سن، جیسے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے بیٹی، سختی کیجیے، وہاں سختی کرنے کا حکم ہے۔ آپ وقت ضرورت اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بات ہے۔ تو صغیرہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے، نرمی سے بٹھا کر انہیں بتانا چاہیے، بچے سمجھدار ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے، بے جا سختیاں ہوں گی تو متنفر ہو جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے، میں ٹو دا پوائنٹ اینڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہوں، خلا اور طلاق۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زبان پر نہ جانے کیوں انبن ہوئی، ٹھیک ہے دیتا ہوں طلاق، تو میرے جوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ طلاق ہی آپ کے مسئلے کا واحد سولوشن؟ بولو بھائی، کچھ اور بھی حل ہے؟ میری بہن آپ نے جلد بازی میں خلا کا مطالبہ کر لیا، مجھے آزاد ہونا ہے، یہی اکیلا سولوشن آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، آپ پڑھیے سورہ آل عمران، آپ پڑھیے سورہ نساء، اللہ رب العالمین نے کیا حل دیا ہے کہ اگر آپس میں انبن ہو جائے اور بیوی کی نافرمانی کا ڈر تمہیں پیدا ہو، فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، دلیل دے کر باور کراؤ کہ تم غلطی پر ہو، تمہیں اپنی رائے بدلنی ہوگی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور اگر نہیں مانے تب ٹھیک ہے، بستر بدل لو، بیڈ روم سے دور ہو جاؤ، یا کم سے کم بیڈ روم ایک ہی ہے تو کروٹ بدل لو، تاکہ احساس ہو
کہ شوہر ناراض ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں منانے کے لیے اپنی رائے بدل لے، اپنا اسٹیپ چینج کر لے، لیکن اب بھی اگر نہ مانے تو بھی میرے جوانوں شریعت نے نہیں کہا کہ طلاق دو۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہاں ضرورت پر، واقعی شدید ضرورت ہے تو قرآن نے کہا ہے مار بھی سکتے ہو، لیکن حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر سن لیجیے۔ مت کہیے گا کہ ارے آڈیٹوریم میں مولانا شمیم آئے تھے اور انہوں نے کہا مار سکتے ہو تو کل میں اپنی عصا لے کر آتا ہوں، تنبیہ الغافلین لٹکا کر رکھتا ہوں، ہوشیار رہنا۔ نہیں، میرے جوان سن لو، ضرباً غیر مبرح، اگر واقعی ایسی شدید ضرورت آ جائے کہ وہی ایک راستہ ہو تو ہلکی مار جس سے زخم نہ آئے۔ اللہ نے آپ کو قوام بنایا، آپ کو اتنی اتھارٹی دی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دو، نعوذ باللہ من ذلک، جوتے چپل اٹھا لو، نہیں، دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خادم کیا کہتے ہیں؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار دی، نہ کسی خادم پر آپ نے ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر۔ قربان جائیے نبی امی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ ہمیں بھی ایسا اخلاق بنانا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اچھا اس سے بھی کام نہیں بنا تب پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں بولو جوانو، چوتھا اسٹیپ کیا ہوگا؟ طلاق دینا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ سن لو، چوتھا اسٹیپ بھی طلاق اور خلا نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اگر اب بھی تم ڈر رہے ہو کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی نہیں یہ مانی، تو پھر آؤ بیوی کی طرف سے اس کے ولی کو بلا لو، سرپرست کو، ذمہ دار کو، اور اپنی طرف سے ایک ذمہ دار کو بلا لو، میاں بیوی بیٹھ جاؤ، میٹنگ کر لو، غلطی اگر بیوی کی ہے سرپرست اور نگراں سمجھا دے، بیوی مان لے، رجوع ہو جائے اور اپنی زندگی نئی ٹریک پر چلا دے۔ اگر شوہر کی غلطی ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور میٹنگ کے لوگ ثالث آ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں اصلاح کرنا چاہیے، تو میرے بھائیو اصلاح کر لو اور مستقبل کی، فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے پھر سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا دو، طلاق مت دو۔ یہ چوتھا اسٹیپ۔ اگر اب بھی بات نہیں بنی، میٹنگ میں لوگ آئے، ذمہ داروں نے سمجھایا بجھایا اور پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، تب پھر آخری حربے کے طور پر ایز دا لاسٹ ریسورٹ ان یور لائف، پھر آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے آج سے ہمارا راستہ اب الگ ہو رہا ہے، دے دیتا ہوں طلاق۔ اللہ اکبر، لے لیتی ہوں خلا۔ آپ اپنی بد اخلاقیوں سے باز نہیں آئے، میٹنگ کے بعد بھی آج بھی آپ کی شراب نوشی جاری ہے، آج بھی آپ اسی سے لگے ہوئے ہو، اب مجھے نہیں رہنا، تمام قسم کی غلاظتیں آپ کی شراب کے ساتھ گھروں میں آ رہی ہیں، اب میں اپنی زندگی الگ کر رہی ہوں۔ خاتون کو بھی حق ہے، شوہر کو بھی حق ہے کہ وہ اگر نہیں مانتا ہے اسپاؤس تو اسے طلاق دے دے، لیکن اٹ از ایز دا لاسٹ ریسورٹ، آخری حربے کے طور پر۔ لیکن ہمارے جوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ طلاق کو انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی بنا لی، خلا کو ہماری بہن نے فرسٹ پرائیورٹی کے طور پر چن لیا۔ نہیں، غلط ہے۔ کاش بحیثیت شوہر آپ نے سوچا ہوتا کہ میں جس کو طلاق دے رہا ہوں آخر وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے، میرے بچوں کا ٹفن بنا رہی ہے، مجھے وقت پر کھانا مہیا کر رہی ہے، میرے کپڑے آئرنڈ کپڑے مجھے سونپ رہی ہے دھلے دھلائے، اور میں پہن کر اپنی آفس جا رہا ہوں، اپنی روزی کما رہا ہوں۔ کیا ہوگا اگر میں نے طلاق دی؟ میرے بھائی زندگی اجیرن ہو جائے گی، صرف آپ کی نہیں، یہ 4 بچے، یہ 2 بچے، یہ کچھ بچے جو آپ کی گود میں ہیں، جنہیں آپ کی بیوی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، آپ نے جلدی بازی میں آ کر فرسٹ پرائیورٹی کے طور پر طلاق 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 بک دیا، اور پھر میرے بھائیوں اس طرح کے فتوے آ گئے کہ اب دونوں حرام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، کسی موقع پر آپ علماء سے سن لیجیے گا،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر طلاق کو آپ نے اپنا لیا تو ایک ہفتہ بھی آپ ان بچوں کو سنبھال نہیں سکتے. وہ جی کر کہاں سے لائیں گے آپ؟ کیسے ان کے لیے کھانا بنائیں گے آپ؟ ان کو صبح اٹھا کر کپڑوں میں ملبوس کر کے ان کے بیگ ہینگ کر کے ان کو اسکول تک پہنچا کر اپنی ڈیوٹی کب تک بجائیں گے آپ؟ کاش آپ نے سوچا ہوتا، اسلام کے دیے ہوئے اسٹیپس پہ عمل کیا ہوتا تو اللہ کی قسم اس کی نوبت نہ آتی، آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا. لیکن آپ نے طلاق اور آپ نے خلا کو چن لیا، اپنی نسلوں کو آپ نے برباد کر دیا، خود بچھڑ گئے. اسی طرح کبھی کبھی خاندان کے بکھرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو بھائیو؟ ناانصافی. وراثت کی تقسیم کا معاملہ یا تحفے تحائف دینے کا معاملہ. کبھی کبھی ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ ابا نے تو مجھے محروم کر دیا، بولے ہیں کہ ان کو میری جائیداد میں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. تو پونے کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مجھے بتاؤ کسی باپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا حق چھین لے؟ بولو ہے بھائیو؟ نہیں. سنیے، اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے کہ اگر بیٹا نافرمان نکل گیا، اگر بیٹی نافرمان نکل گئی تو آپ کہیں کہ میری جائیداد میں تیرا حق نہیں. نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابو بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دے رہا ہوں، گواہ بن جائیے. تو آپ نے پوچھا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، اپنے تمام بچوں کو آپ نے اسی طرح سے دیا ہے جیسا غلام اس کو دے رہے ہو تحفے میں؟ کہا نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلا تشہدنی علی الجور. یہ زیادتی ہے، یہ ستم ہے، یہ ظلم ہے، میں اس پر گواہ کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے گواہ مت بنا. اور دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی دلوں میں بسا لو اور اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف سے کام لو. انصاف سے کام لو. تو ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ نافرمان اولادوں کو وہ عاق کر دے، محروم کر دے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، نمبر 1 اللہ کے باغی ہو رہے ہیں آپ، اور نمبر 2 آپ سن لیجئے، آپ اپنے خاندان کے بکھراؤ کا سبب بن رہے ہیں. اسی زندگی میں آپ کی وہ بیٹی جس کا حق آپ نے چھینا، اسی زندگی میں آپ کا وہ بیٹا جس کا حق آپ نے مان لیا اور اس کے نام یہ لکھ دیا کہ میرا یہ بیٹا میری جائیداد میں وارث نہیں ہوگا، زندگی میں آپ کا دشمن. اور جان لیجئے، مرنے کے بعد بھی آپ نے اسے اپنے بھائی اور بہنوں کا دشمن بنا کر میرے بھائی کو چھوڑا. بولو ہے یا نہیں؟ اس نے جائیداد نہیں پائی. کبھی بھی وہ اپنے بھائیوں کا دوست بن سکتا نہیں، اپنی بہنوں کا دوست بن سکتا نہیں. جن کو جائیداد ملی ہے، نہ پانے والا زندگی بھر ان سے دشمنی نکھائے گا اور اس طرح خاندان ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گا اور میرے بھائی کی شرح کا منتشر ہو جائے گا. اللہ کے لیے تحفے تحائف دینے ہوں، تحفے تحائف سے مطلب کوئی بڑی چیز آپ گھر دے رہے ہوں، کار دے رہے ہوں، اور اس طرح کی چیزیں آپ دے رہے ہوں، تو آپ خیال رکھیں سب کو دینا ہے. اور اگر وراثت کی تقسیم کا معاملہ آپ کی زندگی میں آن پڑا ہے کہ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ وصیت بنانا چاہتے ہو، تو سب کا جو حق ہے اللہ کے یہاں اس کی کتاب میں، اسی کے مطابق آپ وصیت بنا کر جائیے. کسی کو اپنی جائیداد سے محروم نہ کیجیے، انصاف کیجیے، ورنہ ناانصافی کر کے آپ جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی جب آپ کا ذکر آئے گا لوگوں میں اور آپ کی اولاد وہاں موجود ہوگی، اللہ کی قسم وہ آپ کا نام لینا گوارا نہ کرے گی اور بد دعا کرے گی بجائے دعا کرنے کے، اس لیے کہ آپ نے اسے جائیداد سے محروم کر دیا ہے. آخری چیز، بس 2 منٹ، ایک سبب اور بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آپسی خونی رشتے کے لوگ، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے والے بھائی بہنیں آپس میں حسد کرنے لگتے ہیں. کیا کرنے لگتے ہیں بولو بھائیو؟ ایک بھائی اس کی کمائی میں بنگلو، فلیٹ، گاڑی گھوڑے، کمپنی، فیکٹری، دوسرے بھائی کو اتنا نہیں، تو بس گھر میں جیلسی کا ماحول ہو گیا، حسد کرنے لگے. حسد اتنی آگے بڑھ گئی کہ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے جان کے در پہ. میرے بھائیوں، بہت بڑی بیماری ہے، حسد ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے.
اور حسد کبھی کبھار ہمیں یہاں تک لے کر چلی آتی ہے کہ ہم کسی کا خون کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لیجئے. حسد کرنے کا جرم کتنا عظیم ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے شروع میں. کیا نام تھا بھائیو؟ بولو. قابل اور وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك انما يتقبل الله من المتقين. اے نبی آپ پڑھ کر سنا دیجیے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو. ٹھیک ہاں، جب ان میں سے دونوں نے قربانی بات آئی کہ قربانی پیش کریں تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی نہیں. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں آپ کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اور قتل کر ڈالا. حابیل اور قابیل دونوں کے جھگڑے گھریلو جھگڑے تھے. قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، اللہ کو دنیا بسانا تھا، اس کی شادی اس وقت کے قانون کے مطابق حابیل سے ہونی تھی. اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی قانون کے مطابق اس کی شادی قابیل سے، حابیل سے نہیں قابیل سے ہونی تھی. حالانکہ سب خونی رشتے کے بالکل سگے بھائی بہن ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت یہ نظام رکھا تھا. جڑواں بچوں کو پیدا کیا تھا. قابیل کے ساتھ بھی اس کی ایک بہن، حابیل کے ساتھ بھی اس کی ایک بہن. اس طرح قابیل کا رشتہ حابیل کی بہن سے، حابیل کا رشتہ قابیل کی بہن سے. لیکن قابیل نے انکار کر دیا، مجھے نہیں ماننا، چلو قربانی پیش کرتے ہیں. قربانی پیش ہوئی لیکن قبول نہیں ہوئی، پھر بھی قتل کر دیا. کس نے قتل کیا؟ بولو بھائی، کس نے کیا تھا؟ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. یہ یاد رکھنے کے لیے قاتل کون ہے؟ جس کا نام بھی قاف سے شروع ہوتا ہے. حابیل ہے یا قابیل؟ بولو. قابیل. تو قابیل ہی قاتل ہے. ہاں، دونوں قاف سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ خون ناحق اس دنیا کی دھرتی پر پہلا خون ناحق ہوا تھا. اسی لیے اگر اس دھرتی پر اب بھی خون ناحق ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں جاتا رہے گا. میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حسد اور جلن کی وجہ سے ایک خونی رشتے کا بھائی اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اسے قتل کر سکتا ہے، تو ہمارے خاندانوں کا بکھرنا، منتشر ہونا، میرے بھائیو بڑی معمولی سی بات ہے. اللہ کے لیے دلوں کو حسد سے پاک کر لیجیے. حسد سے پاک کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کی قسم یہ جنتیوں کا کام ہے. یہی واقعہ سنا کر میں ختم کر دے رہا ہوں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ آنے والا میرا صحابی جنتی ہے. اچھا، جنتی آ رہا ہے؟ ٹک ٹکی باندھ کر لوگ بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، چلے گئے. ایک اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں. کسی کو دیکھنا ہے جنتی کو تو وہ آنے والے کو دیکھ لے. کون آنے والا ہے بھائی؟ آپ بھی وہی صحابی رسول ہے. آئے، اپنی نماز انہوں نے پڑھی اور گئے. تیسری بار اتفاق ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہ لوگوں، میرے صحابہ، ایک جنتی آ رہا ہے، دیکھ لو اگر دیکھنا ہے. ابھی داخل ہو گیا مسجد. کون آئے؟ وہی صحابی رسول ہے. جب وہ تیسرے دن جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے. چلیں دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہے. 3 بشارتیں زبان رسالت نے دیا ہے، نبی نے فرمایا ہے جنتی جنتی جنتی، اور ایک ہی صحابی. آخر عمل کیا ہے؟ گئے اور کہا میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن آپ کے یہاں گزار لوں، میرے گھر میں کچھ انبن سی ہے، پھر چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، اہلاً وسہلاً، ویلکم. آ گئے. 3 دن تک عبداللہ بن عمرو بن عاص یا عبد الرحمن بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر رہے، آبزرو کرتے رہے کیا کرتے ہیں. 3 دن مکمل ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. انبن تھی گھر میں، لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ میں گھر میں نہیں رک سکتا تھا، پر میں آیا تھا یہ دیکھنے کہ آپ کیا کرتے ہیں. پیارے رسول نے اپنی زبان سے 3 بار کہا کہ آنے والا جنتی، آنے والا جنتی، آنے والا جنتی. میرے بھائی آپ ہو، کیا کرتے ہو؟ آپ کہا کیا کرتا ہوں بھائی، جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو وہی میں بھی کرتا ہوں، پیارے رسول جو کرتے ہیں بتاتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں. کہا نہیں، کچھ تو ہے. آپ ذرا سوچو اور مجھے بتاؤ. میں 3 دن تک آپ کو دیکھتا رہا، آپ کیا کرتے ہیں دن میں، آپ کیا کرتے ہیں رات میں. اللہ کی قسم
میں نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو آپ مجھ سے الگ کر رہے ہوں، لیکن کچھ تو ہے راز، بتا دو میرے بھائی۔ سبحان اللہ، کیا تڑپ تھی یہاں، جنت میں جانے کی تڑپ، وہ عمل جاننے کی تڑپ کہ مجھے بھی پتہ چلے میں بھی کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے اندر کچھ اور نہیں، ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، اگر کہوں کہ پورا دن جب گزر جاتا ہے، رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ اگر آج کسی نے میری برائی کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، میرے خلاف جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے، جو بھی، اللہ میں ان تمام بھائی بہنوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ میرے دل میں ان کے تعلق سے نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، میں صاف کر رہا ہوں۔ اور اللہ میں تجھ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ جنت عطا فرما۔ میرے دل میں اے اللہ کسی کے تعلق سے کوئی بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی میرا برا چاہا میں بھی ان کا بھی اچھا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے برا کہا ہے اللہ میں ان کے لیے بھی نیک جذبات رکھتا ہوں۔ میں اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ کپٹ لے کر نہیں سونا چاہتا ہوں، اللہ میں اسے صاف رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی بات ہے؟ بولو، معمولی بات نہیں۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ حسد کی آگ اگر جلتی ہے نا تو پاس پڑوس کو بھی جلا دیتی ہے کبھی۔ اللہ کے لیے اس سے بچیے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اور بھائیوں سے محبت کرنے والے، بہنوں سے محبت کرنے والے، اپنے اسپاؤس سے محبت کرنے والے، اپنے بچوں سے محبت کرنے والے بنیے، محبتیں بانٹیے۔ اسلام نے اسی کا درس دیا ہے، نفرتوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ خاندان محبت کے دائرے میں زندگی گزارے گا۔ تو بس یہ اسباب ہیں جو چند میں نے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام سے آپ سنتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بتایا ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ مقصد نکاح ہمیں یہ جاننا چاہیے، نہ جاننے کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، ہمیں اسی طرح دین سے جو دوریاں ہیں وہ ختم کر کے دین سے قربتیں پیدا کرنا ہے۔ اور نمبر 3، ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے، تب ہم اس پر کنٹرول کر سکیں گے، اس کا علاج ہو سکے گا۔ نمبر 4، مخلوط تعلیمی اداروں میں اگر ہم نے بچوں کو داخل کیا ہے تو اللہ کے لیے انہیں غیر مخلوط اداروں میں لے جائیے یا ایسے ادارے قائم کیجئے۔ اور نمبر 5، بیجا سختی بچوں پہ نہ کیجیے، جہاں معاملہ کبیرہ گناہ کا ہو وہاں سختی کرنے کی اجازت ہے، ادروائز انہیں سمجھا بجھا کر کام چلائیے، چاہے وہ آپ کے اسپاؤس کا معاملہ ہو یا بیٹے اور بیٹی کا معاملہ ہو یا اپنے ماتحت رعایا کا معاملہ ہو۔ انشاءاللہ یہ نرمی ان کے دلوں میں گھر کرے گی، آپ ان کے ہو کر رہیں گے، ان کے دل میں بسیرا کریں گے۔ اسی طرح خلا اور طلاق کو فرسٹ پرائرٹی نہ سمجھیے، یہ لاسٹ ریسورٹ ہے، یہ آخری حربہ ہے، اللہ کے لیے جلدی نہ کیجیے، دوسرے اور سولوشن بھی ہیں، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ اسی طرح ہم اپنی اولادوں کے ساتھ نا انصافی نہ کریں، انصاف سے کام لیں اور حسد اور بغض و کینہ سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی دلجمعی کے ساتھ سنا۔ آپ کے اس پروگرام کے آرگنائزرز اور منتظمین کا شکر گزار ہوں، زبیر بھائی، اسی طرح شیخ عزیر ضمیر حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نیکی کا یہ حسین موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ اگر کہی ہوئی باتیں ان میں کچھ خوبی ہے تو اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور اگر کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، لغزش ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ تو ایمان اور توحید کی راہ پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، سنت رسول کی شاہراہ پر زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ خاتمہ ہو تو اسی ایمان، توحید اور سنت رسول اور منہج صحابہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔